اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. محترم علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہن، محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 20۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانی زندگی کے مختلف جو دور ہوتے ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا، انسان کی زندگی کے ہر دور میں انسان کی زندگی کی حقیقت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس ایک آیت کے اندر بیان کر دیا۔ آئیے پہلے اس آیت کریمہ کو سمجھتے ہیں، پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب، میرے بندوں یہ بات جان لو، دنیا کی زندگی ایک کھیل ہے، لعب ایک کھیل ہے، ولہو ایک تماشا ہے، وزینت اور دنیا کی زندگی تو زینت کا نام ہے، وتفاخر بینکم اور دنیا کی زندگی تو ایک دوسرے کے اوپر برتری کا اظہار ہے، ایک دوسرے کے اوپر بڑائی کا اظہار ہے، ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا ہے، ایک دوسرے کے اوپر غرور کرنا ہے، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ اور دنیا کی زندگی تو مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے زیادہ ہونے کا نام ہے۔ بہت غور سے سنیے گا، سب سے پہلے تو اللہ نے کہا یہ دنیا کی زندگی کھیل ہے، یہ ایک اشارہ ہے انسان کے بچپن کی طرف۔ ایک بچہ ہے چھوٹا سا، اس کی زندگی، اس کی کل کائنات، وہ صبح سے لے کر کے شام تک اسے بس کھیلنے سے مطلب ہے، اس کو لگتا ہے کہ زندگی کا یہی ایک مقصد ہے کہ کھیلو۔ غور کیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہے، ہماری نفسیات، ہمارے بارے میں اللہ سے زیادہ کون جانتا ہے میرے بھائیوں؟ سب سے پہلے تو اللہ نے کہا یہ دنیا کی زندگی کھیل ہے،
اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، میرے بندوں یہ دنیا کی زندگی کھیل ہے، ولہو اور تماشا ہے۔ بچہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، 10 سال کا ہو جاتا ہے، 12 سال کا ہو جاتا ہے، اب اس کے کھیل کے اندر ہی میچورٹی آتی ہے، اب وہ ویڈیوز بھی دیکھنے لگتا ہے، اب وہ تماشے دیکھنے لگتے ہیں، اب وہ کرکٹ بھی کھیلنے لگتا ہے، اب وہ موبائل پر ویڈیوز بھی دیکھنے لگتا ہے، اب اس کو تماشے اچھے لگنے لگتے ہیں۔ وزینتن، اور دنیا کی زندگی تو زینت کا نام ہے۔ انسان جب جوان ہو جاتا ہے، 18 سال کا ہو جاتا ہے، 20 سال کا ہو جاتا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، اب اس کے اندر زینت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اچھا کپڑا پہنوں، اچھا نظر آؤں، میرا جسم اچھا نظر آئے، میرے اندر اٹریکشن پیدا ہو جائے، میرے اندر زینت پیدا ہو جائے۔ اب یہ جو انسان کی زندگی کا پیریڈ ہوتا ہے، انسان کو ایسا لگتا ہے کہ زندگی کا بس یہی ایک مقصد ہے کہ اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اٹریکٹیو بن جاؤ۔ اب اس کے بعد 25 سال کا ہو گیا، 30 سال کا ہو گیا، 35 سال کا ہو گیا، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، بزنس اچھا سیٹ اپ ہو گیا، اب اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اب اس کی زندگی کا مقصد ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، اب اس کی زندگی کا مقصد ہے ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا، فلاں اس کے پڑوسی کے پاس اتنا پیسہ ہے تو میرے پاس اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے، اس کے پاس اگر ایک گھر ہے تو میرے پاس 2 گھر ہونے چاہیے، اس کے پاس اگر ایک دکان ہے تو میرے پاس 2 دکانیں ہونی چاہیے، اور آگے بڑھا۔ جب بڑھاپے کو پہنچ گیا، پوتے والا ہو گیا، نواسے والا ہو گیا، اب اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اب اس کی زندگی کا مقصد ہے کہ میں نے زندگی میں اتنے پیسے کمائے، میرے اتنے پوتے ہیں، میرے اتنے نواسے ہیں، میرا اتنا بڑا خاندان ہے، اب مال اور اولاد اپنی بڑائی کو ظاہر کر رہا ہے، اپنی کثرت کو ظاہر کر رہا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، میرے بندوں یہ بات جان لو، یہ دنیا کی زندگی تو دھوکہ ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے، نہ مال تمہارے کام آنے والا ہے، نہ اولاد تمہارے کام آنے والے ہیں۔ جس دنیا کے پیچھے پڑ کر کے تم آخرت کو بھول بیٹھے ہو، جس دنیا کے پیچھے پڑ کر کے تم اللہ کو ناراض کر بیٹھے ہو، جس دنیا کے پیچھے پڑ کر کے تم اللہ کو بھول بیٹھے ہو، یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، نہ مال تمہارے کام آنے والا ہے، نہ اولاد تمہارے کام آنے والی ہے، سب تمہیں دھوکہ دے دیں گے، سب تمہیں چھوڑ دیں گے۔ اگر کام آئیں گی تو تمہاری نیکیاں کام آئیں گی، کام آئیں گے تمہارے نیک اعمال کام آئیں گے۔ دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کی نظر میں، نبی کی نظر میں دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ آئیے میں 2 حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، بہت غور سے سنیے گا، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، راستے میں ایک مرا ہوا بکری کا بچہ پڑا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سمجھانے کے لیے، اپنے صحابہ کو بتانے کے لیے اس مرے ہوئے بکری کے بچے کان کو پکڑتے ہیں اور اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ ایکم یحب ان یکون لہ بدرہم، اے میرے صحابہ یہ مرا ہوا بکری کا بچہ ہے، کیا تم میں سے کوئی اسے 1 درہم میں خریدے گا؟
صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، ایک تو یہ مرا ہوا بکری کا بچہ ہے، کسی کام کا نہیں ہے، اور ہم 1 درہم اسے خریدیں؟ یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اے اللہ کے رسول، ہم کو کوئی فری میں دے گا تب بھی ہم نہیں لیں گے اس کو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَلدُّنْيَا أَحْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی حقیقت اور دنیا کے حیثیت اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی زیادہ کم تر ہے۔ یہ مرا ہوا بکری کا بچہ تمہاری نظر میں جتنا حقیر ہے، اس سے کہیں زیادہ حقیر یہ دنیا اللہ کی نظر میں۔ میرے بھائیوں، جس دنیا کی دولت کے لیے ہم ایک دوسرے کا گلا کاٹ دیتے ہیں، جس دنیا کی دولت کے لیے بھائی بھائی سے ناراض ہے، بیٹا باپ سے بات نہیں کر رہا ہے، ماں بیٹے میں انبن ہے، رشتہ داروں میں جھگڑے چل رہے ہیں، اور جس دنیا کو کمانے اور بنانے کے لیے ہم نے ایمان کا سودا کر لیا، ہم نے اسلام کا سودا کر لیا، ہم نے ضمیر کا سودا کر لیا، یہ دنیا اللہ کی نظر میں اس مری ہوئی بکری کے بچے سے زیادہ کمتر ہے۔ ایک اور حدیث اپنے سامنے رکھیے، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایک انسان کو لایا جائے گا، یؤتی بانعم اہل الدنیا، وہ دنیا کا سب سے زیادہ عیش و آرام سے رہنے والا۔ میں مثال کے طور پہ آپ کو بتا دیتا ہوں، مان لو ہمارے ہندوستان کا جو ارب پتی، کروڑ پتی، کھرب پتی لوگ ہیں، اڈانی ہے، امبانی ہے، ٹاٹا ہے، برلا ہے، ظاہر ہے کہ ان کی زندگیاں بڑے عیش و آرام سے گزر رہی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک انسان کو لایا جائے گا، یؤتی بانعم اہل الدنیا، وہ دنیا کا سب سے زیادہ عیش و آرام سے رہنے والا، جس کی زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں تھی، کوئی پرابلم نہیں تھی، من اہل النار، لیکن وہ جہنمی تھا۔ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي النَّارِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں ڈالے گا۔ جس نے دنیا میں کبھی پریشانی نہیں دیکھی تھی، جس نے دنیا میں کبھی پرابلم نہیں دیکھی تھی، جس نے دنیا میں کبھی بیماری نہیں دیکھی تھی، ساری زندگی عیش و آرام دیکھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں ڈالے گا اور جہنم سے نکالے گا اور پوچھے گا هل رأيت خيرا قط، هل مر بك نعمة قط، اے میرے بندے یہ بتا کیا تو نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی خیر دیکھی، کبھی بنائی دیکھی، کیا تیری زندگی میں کبھی چین تھا، سکون تھا، آرام تھا؟ وہ بندہ جواب دے گا واللہ یا رب ما رأیت شدۃ قط، اے اللہ میری تو ساری زندگی پریشانیوں میں گزری، دکھ میں گزری، تکلیف میں گزری، بیماریوں میں گزری، اے اللہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی سکھ نہیں دیکھا، کبھی کوئی آرام نہیں دیکھا۔ ایک پل جہنم میں جانے کے بعد وہ بندہ جواب دے رہا ہے اے اللہ میری تو ساری زندگی پریشانیوں میں گزری، دکھ میں گزری، تکلیف میں گزری، بیماری میں گزری، اے اللہ میں نے تو ساری زندگی میں کبھی عیش و آرام نہیں دیکھا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دوسرا آدمی لایا جائے گا، اشد الناس بؤسا فی الدنیا، جو دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف میں رہتا تھا، نہ کھانے کو کھانا ہے، نہ رہنے کو مکان ہے، بچے بھی چین سے نہیں، بیوی بھی چین سے نہیں، کاروبار بھی نہیں چل رہا ہے، گھر بار بھی بے چینی اور بے سکونی میں گزر رہا ہے۔ دنیا کی ساری پریشانیاں جس نے جھیلی ہیں اس آدمی کو لایا جائے گا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا جنتی بندہ تھا، اس کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑی دیر کے لیے جنت میں ڈالے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ
اس کو جنت سے نکال کے پوچھے گا هل رأيت شدة قط هل مر بك بؤس قط، اے میرے بندے تو یہ بتا کیا تو نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی بیماری دیکھی، کبھی کوئی تکلیف دیکھی؟ کیا تیری زندگی میں کبھی کوئی بیماری تھی، کوئی تکلیف تھی؟ وہ بندہ جس کی ساری زندگی بیماریوں میں گزری، دکھ میں گزری، تکلیف میں گزری، پریشانی میں گزری، وہ بندہ ایک پل جنت میں جانے کے بعد وہ بندہ جواب دے گا واللہ یا ربی ما رأیت شدۃ قط، اے اللہ میری تو ساری زندگی بڑے عیش آرام سے گزری ہے، میں نے زندگی میں کبھی کوئی بیماری نہیں دیکھی، کبھی کوئی پریشانی نہیں دیکھی، میری تو ساری زندگی بڑے عیش آرام سے گزری ہے۔ یہ ہے دنیا کی زندگی اور آخرت میں فرق۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، میرے بندو تمہاری دنیا کی زندگی کی مثال تو آسمان سے بارش کی طرح ہے۔ آسمان سے بارش ہو رہی ہے اور زمین سبزہ نکل رہا ہے، زمین سے پودے نکل رہے ہیں اور وہ پودے ہرے بھرے ہوتے ہیں، بڑے اچھے لگتے ہیں، لوگ دیکھ کر کے خوش ہو جاتے ہیں، کسان بھی دیکھ کر کے خوش ہو جاتا ہے، میرا کھیت تو لہلہا رہا ہے، میرے کھیتوں میں ہرے ہرے پودے نکل رہے ہیں، کسان بھی دیکھ کر کے خوش ہو جاتا ہے، میرا کھیت تو لہلہا رہا ہے، میرے کھیتوں میں ہرے ہرے پودے نکل رہے ہیں۔ ثم یہیج فتراه مصفرا، پھر ایک دن ایسا آتا ہے وہ کھیتی زرد ہو جاتی ہے، وہ کھیتی پک جاتی ہے۔ ثم یکون حطاما، پھر اسے کاٹ دیا جاتا ہے، وہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ یہی انسان کی زندگی کی حقیقت ہے میرے بھائی۔ جوانی میں آپ لہلہاتے ہیں، کسی کو اپنی خوبصورتی کے اوپر ناز ہے، کسی کو اپنی دولت کے اوپر ناز ہے، کسی کو اپنی طاقت کے اوپر ناز ہے، پھر دھیرے دھیرے بڑھاپا آتا ہے، دولت ختم، طاقت ختم، عزت ختم، اور پھر جب موت کا فرشتہ آتا ہے تم اس کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو جاتے ہیں، ثم یکون حطاما، کٹی ہوئی کھیتی کی طرح۔ اللہ فرما رہا ہے میرے بندو تم دنیا کی زندگی کے اندر یہ سارے کام کرتے ہو، جب تم آخرت میں جاؤ گے، جب تم اللہ کے پاس جاؤ گے تو دو آپشن رہیں گے تمہارے سامنے۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، میرے بندو جب تم آخرت میں جاؤ گے تو دو آپشن رہیں گے تمہارے سامنے۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہیں جھیلنا پڑے گا، وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، یا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا، تم سے راضی ہو جائے گا۔ اب فیصلہ تمہارے اوپر ہے، تم اللہ کو راضی کر کے اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوتے ہو، یا اللہ کو ناراض کر کے، یا اللہ کو راضی کر کے اس کی مغفرت حاصل کرتے ہو۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، میرے بندو یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، جس دنیا کے پیچھے پڑ کر کے تم آخرت کو بھول بیٹھے ہو، جس دنیا کے پیچھے پڑ کر کے تم اللہ کو ناراض کر بیٹھے ہو، یہ دنیا کی زندگی کی دھوکہ ہے، یہ تمہیں دھوکہ دینے والی ہے، نہ مال تمہارے کام آنے والا ہے، نہ اولاد تمہارے کام آنے والی ہے، سب تمہیں دھوکہ دے دیں گے، سب تمہیں چھوڑ دیں گے، اگر کام آئیں گے تمہاری نیکیاں کام آئیں گے، کام آئیں گے تمہارے نیک اعمال کام آئیں گے۔ جس دنیا کے لیے ہم اتنے پریشان ہیں، جس زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس کے لیے ہم اتنی تیاری کر رہے ہیں، اور جہاں ہمیں رہنا ہے اس کے لیے ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں ہے۔ ہم اور آپ ہمیشہ جمعہ کی نماز میں یہ آیت سنتے ہیں، بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر
وابقا، میرے بندوں تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم دنیا کی زندگی کو اوپر رکھتے ہو، تمہاری ساری نظر دنیا کے اوپر ہوتی ہے۔ والآخرۃ خیر وابقا، تم آخرت کے بارے میں نہیں سوچتے ہو، جبکہ یہ آخرت کی زندگی یہ زیادہ بہتر بھی اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ یہ آخرت کی جنت، یہ آخرت کی جہنم یہ پرماننٹ ہے، یہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ بھائی اس دنیا میں ایک انسان بہت پریشان ہے، مر گیا، اس کی ساری تکلیف ختم ہو گئی۔ اس دنیا میں ایک انسان بہت سکون سے ہے، مر گیا، اس کا چین ختم، سکون ختم، مگر آخرت میں موت نہیں آئے گی۔ جی ہاں، وہاں موت نہیں آئے گی، وہاں کیا حال ہوگا جانتے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن موت کو ایک دمبا کی شکل میں لایا جائے گا، موت کو ایک میڈھا کی شکل میں لایا جائے گا، اور موت کے گلے کے اوپر چھری چلائی جائے گی۔ موت کو ختم کر دیا جائے گا کہ اب یہاں سے موت نہیں ہے، اور آواز دی جائے گی خلود لا موتا، اے جہنتیوں دیکھو تمہارے سامنے موت کے گلے کے اوپر چھری چلائی جا چکی ہے۔ خلود لا موتا، اے جہنم یہ دیکھو تمہارے سامنے موت کے گلے کے اوپر چھری چلائی جا چکی ہے۔ اب جہنم میں موت آنے والی نہیں ہے۔ جہنمی جب جہنم کی تکلیفیں دیکھیں گے، جہنم کا عذاب دیکھیں گے، جہنم کی تپش دیکھیں گے، جہنم کا خطرناک روپ دیکھیں گے، تو ایک ایسا بھی ٹائم آئے گا، ایک ایسا وقت آئے گا کہ جہنمی طرف کر کے کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اے مالک، اے جہنم کے داروغہ اپنے رب سے کہہ دو کہ اب ہم موت دے دیں۔ یہ جہنم کا عذاب ہم سے نہیں سہا جاتا، یہ جہنم کی تکلیف ہم سے نہیں سہی جاتی۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اے مالک، اے جہنم کے داروغہ اپنے رب سے کہہ دو کہ اب موت دے دے۔ جہنم کا داروغہ جواب دے گا قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، نہیں نہیں اے جہنمیوں، نہیں نہیں، اب تمہیں اسی جہنم کے اندر رہنا، تمہیں جہنم میں موت آنے والی نہیں ہے، یہ اللہ کا نظام نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، اب تمہیں اسی جہنم کے اندر رہنا ہے، اب تمہیں جہنم میں موت آنے والی نہیں ہے۔ دنیا کی 50 سال کی، 40 سال کی، 30 سال کی، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ایک ایسی زندگی کی جس زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس کے لیے ہم اتنی تیاری کر رہے ہیں، اور جس زندگی میں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔